ہم کہاں کے سچے تھے۔ پتہ ہے مشال، تم میں سب سے بڑی خوبی کیا ہے جس نے مجھے یوں تمہارا اسیر کر رکھا ہے؟ میری بات پر اس کی آنکھیں ستاروں کی طرح جگمگا اٹھی تھیں۔ نہیں، میں نہیں جانتی، تم بتاؤ، اس نے اپنی خوبصورت آواز میں کہا تھا۔ یہ تمہاری ظاہری خوبصورتی نہیں ہے۔ ظاہری خوبصورتی بہت دیکھی ہے میں نے، اور اتنی دیکھی ہے کہ تم اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو، اور نہ ہی تمہاری کسی اور چیز نے مجھے متاثر کیا ہے۔ یہ تو بس تمہارا سچ ہے جو مجھے جیت گیا ہے۔ تمہاری اسٹریٹ فارورڈنیس، تمہاری بولڈنیس، وہ چیزیں ہیں جنہوں نے مجھے متاثر کیا ہے، کیونکہ یہ ہر لڑکی میں نہیں ہوتی، اور خوبصورتی تو بہت سی لڑکیوں میں پائی جاتی ہے۔ میں نے اورنج جوس کے سپ لیتے ہوئے کہا۔ وہ میری بات پر مسکرانے لگی۔ خیر، ایسی بھی کوئی خاص بات نہیں ہے۔ یہ سچائی میرے لیے تو عام سی بات ہے۔ یو نو اٹس اے پارٹ آف مائی لائف۔ مجھے اس کے بارے میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری فیلنگس تو نہیں ہوتی جیسے تمہیں ہو رہی ہیں۔ یار، جو کوالٹی بندے میں ہو اسے ماننا چاہیے کہ ہاں یہ چیز ہے مجھ میں، یہ خاص بات ہے جو دوسروں میں نہیں ہے۔ انتظار نہیں کرتے رہنا چاہیے کہ کوئی دوسرا ہی تعریف کرے گا، کیونکہ اب لوگ کسی کی تعریف مشکل سے ہی کرتے ہیں۔ تمہیں مان لینا چاہیے، بلکہ فخر کرنا چاہیے کہ ہاں بھائی یہ خوبی ہے مجھ میں نے اسے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی سیاہ آنکھیں مجھ پہ مرکوز کیے مسلسل مسکرا رہی تھی۔ اچھی لگتی ہیں مجھے تمہاری باتیں، لیکن میں کبھی کبھی حیران ہوتی ہوں کہ جن چیزوں کو تم ایڈمائر کرتے ہو، اب انہیں کہاں ایڈمائر کیا جاتا ہے۔ جس طرح تم جھوٹ سے نفرت کرتے ہو اور سچ کا پرچار کرتے ہو، کیا تم اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہو؟ کیونکہ خالی سچ کا علم لے کر پھرنے سے تو کچھ نہیں ملتا۔ زندگی سچ کے علاوہ بھی بہت الگ ہے، مگر مجھے بعض دفعہ لگتا ہے جیسے تمہارے لیے سچ ہی سب کچھ ہے، جیسے تمہیں سچ سے عشق ہو چکا ہے۔ میں اس کی بات پہ ہنس پڑا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ تم کہہ رہی ہو، جو خود سچ بولنے والوں کے گروہ میں شامل ہے، جو سچ کے لیے کوئی بھی نقصان اٹھانے کو تیار رہتی ہے۔ بٹ آئی لو دا وے یو سے آل تھنگس۔ اچھی بات ہے، تم اپنے بارے میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہو، اور جو چیز تمہارے دل میں آتی ہے کہہ دیتی ہو۔ نہیں، I swear، میں سیریس ہوں۔ مجھے بتاؤ، تم صرف سچے لوگ ہی کیوں اچھے لگتے ہیں؟ حالانکہ ضروری تو نہیں کہ جو سچ بولتے ہوں وہ واقعی اچھے ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے دلوں میں بغض ہو، وہ بناوٹ اور تضاد کا شکار ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے کمپلیکسز چھپانے کے لیے خود پہ سچائی کا پردہ ڈال رکھا ہو، در حقیقت ان سے بڑھ کر کوئی فراڈ ہی نہ ہو۔ میں اس کی بات پر کچھ حیران ہوا کہ تم ایسی ہو۔ وہ میرے سوال پہ گڑبڑا گئی اور پھر ہنس پڑی۔ نہیں بھائی، ایک جنرل سی بات کر رہی ہوں۔ میں نے آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جو ظاہر میں سچا ہو اور باطن میں جھوٹا، اس لیے میں تمہاری بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے پرسوچ انداز میں جوس کے سپ لینے لگی۔ اور سناؤ، تمہاری اسٹڈیز کیسے جا رہی ہیں؟ ویسے ہی جیسے اب تک جا رہی تھی، تفریح، تعلیم، سب کچھ ساتھ ساتھ۔ ارے میں تمہیں بتانا ہی بھول گئی، مجھے یونیورسٹی کے میگزین کا ایڈیٹر چن لیا گیا ہے۔ اس نے ایک دم گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ دیٹس ونڈرفل۔ اور کتنے کارنامے کرو گی؟ اب تو عادت سی ہو گئی ہے تمہارے مارکوں کے بارے میں سننے کی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے تم یہ سب مینج کیسے کرتی ہو، مشکل نہیں لگتا یہ سب؟ وہ میری بات پر فخری انداز میں مسکرائی تھی۔ مشکل کیسی، ٹیلنٹ اور جذبہ ہونا چاہیے بندے میں، پھر سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی مجھے تو کوشش بھی کم ہی کرنی پڑتی ہے، کسی چیز کے لیے ہر کام خود سے ہی ہو جاتا ہے۔ ابھی میگزین کا ہی معاملہ لے لو، میں ذرا بھی ولنگ نہیں تھی یہ ذمہ داری میں، کیونکہ اس میں بہت بکھیڑے ہوتے ہیں۔ جس کی بھی چیز پبلش کر دو وہ خوش ہو جاتا ہے، باقی ناراض ہو جاتے ہیں، مگر ہمارے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ نے اصرار کر کے مجھے یہ ذمہ داری لینے پر مجبور کیا۔ اب ہر جگہ بندہ کار بھی تو نہیں کر سکتا، پہلے ہی لٹریسی کونسل کے ہیڈ ہونے کی وجہ سے اتنے کام سر پہ پڑے ہیں، اب میگزین کی مصیبت بھی شامل ہو گئی۔ پر خیر، کرنا تو ہے۔ ٹیبل پر ہاتھ ٹکائے وہ بولے جا رہی تھی اور میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اور اسٹڈیز کا کیا حال ہے؟ کہیں یہ نہ ہو کہ ان سرگرمیوں کی ساری کسر وہاں نکل جائے؟ میں نے اسے چھیڑا۔ جی نہیں، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ اس ہفتے بھی اپنی اسائنمنٹ میں ڈسٹنکشن لی ہے میں نے۔ میرے نوٹس ڈھونڈتا پھرتا ہے پورا ڈپارٹمنٹ، بلکہ میرے اسائنمنٹ کی کاپی ہمارے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ضرور لیتے ہیں۔ اچھا، تو توقع رکھی جائے کہ تم ٹاپ کرو گی؟ اب نہیں، ٹاپ تو خیر کافی مشکل ہے، بہت جینیس ہے ہماری کلاس میں۔ ویسے بھی یونیورسٹی میں ٹاپ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ اینڈ وٹ اباؤٹ مہرین؟ وہ بھی کافی اچھی تھی اسٹڈیز میں۔ مجھے ایک دم مہرین کا خیال آیا۔ نہیں، اچھی ہے وہ بھی، محنتی ہے۔ اس نے آئس کریم کا باؤل اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا جو ویٹر رکھ کر گیا تھا۔ تمہارے تعلقات ویسے ہی ہیں ان سے، کوئی بہتری نہیں ہوئی؟
میں نے آئس کریم کا ویفر توڑتے ہوئے کہا۔ دیکھو، میں تو ہمیشہ سے ہی اچھے طریقے سے ملنے کی کوشش کرتی ہوں، مگر اب وہ بات کرنا پسند ہی نہیں کرتی تو پھر یہ میرا قصور تو نہیں ہے نا۔ ویسے بھی اسے بہت سے کمپلیکسز ہیں، تمہیں تو پتہ ہی ہے۔ اس کا یونیورسٹی میں بہت فضول باتیں پھیلاتی پھرتی ہے میرے بارے میں، لیکن میں ہمیشہ اگنور کر دیتی ہوں۔ آفٹر آل شی از مائی کزن۔ پر کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے وہ بہت اب نارمل ہے، حد سے زیادہ جیلس بھی بہت ہوتی ہے۔ حالانکہ میں یونیورسٹی میں اس کے لیے ہمیشہ موقع فراہم کرنے کی کوشش کرتی ہوں، مگر جس چیز میں حصہ لیتی ہوں وہ کبھی بھی اس میں حصہ نہیں لیتی، اوائڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے، میں تو تقریباً ہر چیز میں ہی حصہ لیتی ہوں، اسی وجہ سے اسے ہمیشہ بیک گراؤنڈ میں رہنا پڑتا ہے۔ اسے کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو ایسی نہیں تھی وہ، اور بہت اچھی باتیں کرتی تھی۔ امی تو ابھی بھی اس کی تعریفیں کرتی ہیں۔ اب سے کیا ہو گیا؟ کبھی چلے جاؤ تو مجھ سے بات نہیں کرتی، میں خود ہی دعا سلام میں پہل کرتا ہوں۔ حالانکہ پہلے تو اچھی دوستی تھی ہماری، مجھے بھی اس طرح کی مہرین سے کافی شکایتیں تھیں۔ تمہیں اوائڈ کرنے کی تو بہت واضح وجہ ہے، اب تمہاری مجھ سے دوستی ہو گئی ہے۔ وہ یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی بندہ جو اس کا دوست ہے وہ مجھ سے بھی دوستی رکھے۔ تمہیں چھوڑنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اب تم مجھ سے ملنے لگے ہو، بلکہ ہو سکتا ہے اسے ہماری پسندیدگی کا بھی اندازہ ہو گیا ہو۔ اگر یہ وجہ ہے تو بہت ہی احمقانہ سی بات ہے۔ آفٹر آل ہر شخص کو آزادی ہوتی ہے کہ وہ جس سے چاہے دوستی کرے یا جسے چاہے پسند کرے۔ میں اس کی بات پر کچھ الجھ گیا تھا۔ چھوڑو، اس کے بارے میں جتنا سوچو گے اتنا پریشان ہوں گے۔ یہ بتاؤ کہ واپس کب جا رہے ہو؟ ابھی تو 1 ہفتہ اور ہے، اور شاید 9 یا 10 کو جس دن فلائٹ کا انتظام ہوگا۔ میں نے آئس کریم کھاتے ہوئے اسے اپنا شیڈول بتایا۔ اور پھر کب آؤ گے؟ اس نے پوچھا۔ 4-6 مہینے بعد۔ ویسے تو کوشش کر رہا ہوں کہ میری پوسٹنگ پاکستان میں ہی ہو جائے، مگر ابھی فی الحال 1-2 سال تک اس کا کوئی امکان نہیں۔ 1.5-2 سال بعد جب یہ پوسٹنگ یہاں ہو جائے گی تو کافی آسانی ہو جائے گی۔ امی اکیلی ہوتی ہیں، ان کے بارے میں بھی میری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ خط لکھتے رہو گے؟ ہاں بالکل، یہ کام کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ سفید رنگ اچھا لگتا ہے تم پر، پہنا کرو۔ وہ میری بات پر مسکرانے لگی۔ تمہیں گھر ڈراپ کر دوں یا ہمارے گھر چلو گی؟ نہیں، مجھے گھر ہی ڈراپ کر دو، کافی دیر ہو گئی ہے۔ اس وقت میں یونیورسٹی سے گھر پہنچ چکی ہوتی ہوں۔ آج تو تمہارے لیے جھوٹ بولنا پڑے گا کہ یونیورسٹی سے کسی دوست کے ساتھ چلی گئی تھی، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر میں اسے ڈراپ کر کے اپنے گھر واپس آ گیا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی میری نظر مہرین پر پڑی۔ وہ امی سے باتوں میں مشغول تھی۔ کچھ حیرت ہوئی اسے دیکھ کر، کیونکہ جب میں پاکستان آیا تھا تو وہ پہلی بار ہمارے یہاں آئی تھی۔ السلام علیکم، آج تو بڑے بڑے لوگ موجود ہیں اس غریب خانے میں۔ وہ میری آواز پہ چونک اٹھی، مگر اس نے جواب نہیں دیا۔ ہاں، آتی تو یہ مشکل سے ہی ہے، آج بھی بڑی منتوں کے بعد آئی ہے، ورنہ یہ تو آج بھی نہیں آ رہی تھی، امی نے میری بات کے جواب میں کہا۔ نہیں خالہ، بس کام ہی اتنا ہوتا ہے، کہیں آنے جانے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے ایم اے کی پڑھائی کتنی مشکل ہوتی ہے۔ پتہ ہے بھائی، ایم اے کی پڑھائی بہت مشکل ہوتی ہے، مگر اور بھی تو لوگ ہیں جو یہ مشکل کام کرتے ہیں۔ وشال بھی تو ہے، اس نے تو پڑھائی کے ساتھ ہر قسم کی سرگرمی پال رکھی ہے، اور پھر یہاں آتی جاتی بھی رہتی ہے۔ میں صوفے پر بیٹھ کر نادانستہ طور پر اسے مشیل سے کمپیئر کر گیا۔ اس نے الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں مشیل نہیں ہوں۔ عجیب سی سرد مہری تھی اس کے لہجے میں۔ ہر کوئی مشیل جیسا ہو بھی نہیں سکتا۔ میں کہتے کہتے رک گیا۔ یکدم مجھے خیال آیا کہ وہ مشیل کو پسند نہیں کرتی، میری اس بات پہ ناراض ہو سکتی۔ آ جایا کرو امی سے ملنے، ان کا دل بھی بہلا رہے گا، اور تمہیں بھی لوگوں سے ملنے جلنے کی عادت پڑے گی۔ میں نے بات بدل دی تھی۔ اس نے ایک نظر مجھ پہ ڈالی اور چپ ہو گئی۔ میں کچھ دیر تک لاؤنج میں ہی بیٹھا رہا، پھر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کی کمپنی میں بیٹھنا آسان نہیں تھا، کافی اعصاب شکن تجربہ تھا۔ وہ میری ہر بات کے جواب میں خاموش رہتی، یا اگر کچھ کہتی بھی تو بہت مختصر، اور وہ جواب بھی کافی حوصلہ شکن ہوا کرتے تھے۔ پتہ نہیں اب اسے کیا ہو گیا تھا، ورنہ پہلے تو وہ ایسی نہیں ہوتی تھی۔ مجھے یاد تھا وہ 2-3 سال پہلے تک اس سے میری کافی دوستی تھی۔ اپنے باپ کی ڈیتھ کے بعد وہ اپنی امی کے ساتھ ننیال میں آ گئی تھی۔ تب اس کی عمر شاید 8-9 سال ہوگی، اور میں اس وقت 12 یا 13 سال کا تھا۔ میری امی اکثر اسے اپنے گھر لے آیا کرتی تھیں، اور مجھے ہمیشہ اس کے ساتھ کھیلنا اچھا لگتا تھا۔ حالانکہ شروع میں اسے اپنے ساتھ کھیل میں شامل کرنے کے لیے بڑی جدوجہد کرتا تھا۔ وہ کبھی میرے کھلونوں کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی، جہاں امی بٹھاتی وہ وہیں بیٹھ جاتی تھی۔ بہت خوفزدہ اور سہمی ہوئی لگتی تھی۔ وہ تب ہمارے گھر کی چیزوں کا حیرانگی سے دیکھتی، مگر نارمل بچوں کی طرح کبھی ہاتھ لگانے کی کوشش نہیں کرتی۔
مگر آہستہ آہستہ امی اور میں نے اسے بہت حد تک نارمل کر دیا تھا۔ حبیبہ خالہ کی شادی کسی بہت امیر گھرانے میں نہیں ہوئی تھی۔ میری امی کے برعکس وہ ایک مڈل کلاس گھرانے میں بیاہی گئی تھی۔ ان کے شوہر وابڈا میں سپرنٹینڈنٹ تھے۔ شروع کے 2-4 سال انہوں نے اچھے گزارے، مگر پتہ نہیں کیا ہوا کہ خالہ کے شوہر نے اچانک ہیروئن استعمال کرنا شروع کر دی۔ پہلے وہ چوری چھپے نشہ کرتے، پھر خالہ کو پتہ چل گیا تو انہوں نے کھلے عام یہ کام کرنا شروع کر دیا، اور پھر اس کی مقدار بھی زیادہ ہوتی چلی گئی۔ پھر ان کی نوکری چھوٹ گئی۔ آہستہ آہستہ ہی صحیح، مگر ان کے حالات بہت خراب ہوتے چلے گئے۔ میرے نانا خالہ کی تھوڑی سی مدد کر دیا کرتے تھے، مگر اس کی وجہ سے کبھی ان کے ہاں فاقوں کی نوبت نہیں آئی۔ خالہ کے شوہر کے مرنے سے سب کو جیسے ایک دم سکون مل گیا۔ اگر وہ نہ بھی مرتے تو بھی میرے نانا اور ماموں نے خالہ کو طلاق دلوانے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر انہیں خالہ کے شوہر کے مرنے کی وجہ سے یہ مسئلہ فیس ہی نہیں کرنا پڑا۔ خالہ کے شوہر کے مرنے کے 2 سال بعد ہی خالہ کی شادی کر دی گئی تھی، اور مہرین کو ننیال میں چھوڑ دیا گیا تھا، کیونکہ خالہ کے دوسرے شوہر کو یہ پسند نہیں تھا کہ مہرین بھی خالہ کے ساتھ آئے۔ تب مجھے مہرین سے بہت ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔ مجھے لگتا تھا وہ بالکل اکیلی ہے، اس کا کوئی خاندان نہیں ہے، نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی، نہ کوئی دوست۔ لاشعوری طور پہ میں اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کرتا تھا، اور رفتہ رفتہ ہمارے درمیان بہت اچھی دوستی ہو گئی۔ وہ کیا سوچتی تھی وہ مجھے یہ تو کبھی نہیں بتاتی تھی، نہ ہی مجھے کبھی اندازہ ہوا کہ وہ اپنے ماضی اور حال سے کتنی متاثر ہوئی ہے، مگر وہ باتیں اچھی کیا کرتی تھی۔ مجھے ہمیشہ یہ لگتا تھا جیسے وہ بہت کچھ پڑھتی اور سوچتی رہتی ہے، اور یہ دوستی اس کے میٹرک میں ہونے تک رہی۔ پھر میں نے لندن اسکول آف اکنامکس میں داخلہ لے لیا اور انگلینڈ آ گیا۔ جب سال کے آخر میں پاکستان چھٹیوں میں واپس آیا تو وہ اپنی امی کے پاس گئی ہوئی تھی، کیونکہ وہ بیمار تھی۔ اس سے میری ملاقات نہیں ہو پائی، مگر تب میری دوستی مشال سے ہونا شروع ہو گئی۔ یہ دوستی ایک طوفانی رفتار سے ہوئی تھی۔